جیسا کہ مساجد عارضی طور پر بند ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، تو سب کو یقیناً مساجد کی اہمیت کا اندازہ بخوبی ہو رہا ہے کہ مساجد میں نماز پڑھنا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے اور سننے کے لیے اکٹھا ہونا بھی ایک بہت بڑا انعام ہے ہمارے رب کی طرف سے ہمارے لیے۔ لیکن ہمارے پاس گھر تو ہیں، اور ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، جماعت کے ساتھ سب گھر والے مل کے نماز پڑھیں، بجائے اس کے کہ اپنی اپنی نماز پڑھیں، اور قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان میں تبدیل نہ کرو۔ اگر آپ نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں، پھر بھی نماز کا کچھ حصہ گھر میں ضرور پڑھیں، تاکہ آپ کے گھروں میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام اور ذکر ہو اور گھروں میں بھی برکت ہو۔ لوگ ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں سے شیاطین کو کیسے بھگائیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھروں میں تلاوت کرتے ہیں تو ملائکہ کو اصل میں گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں، اور جب آپ گھروں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو قدرتی طور پر تمام جنات اور شیاطین خود ہی آپ کے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی عبادات کا ایک خاص حصہ گھروں کے لیے بھی رکھ چھوڑیں، کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بھی عبادات کریں، صرف مساجد میں ہی نماز پڑھنے پہ اکتفا نہ کریں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہو، بالکل اسی طرح جیسے کہ مساجد میں ہوتی ہے۔ جب آپ ملائکہ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو ایک بہت ہی زبردست بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، گو کہ آپ کے ارد گرد دوسرے لوگوں کی قطاریں نہیں لگی ہوئی ہوتی، پھر بھی آپ اکیلے ہرگز نہیں ہوتے۔ اور سید المسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ بے آب و بیاباں سرزمین میں ہی کیوں نہ ہو اور بالکل اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، تو اس کے دائیں طرف ایک فرشتہ نماز پڑھتا ہے، بائیں طرف ایک فرشتہ نماز پڑھتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی فرشتے نماز پڑھتے ہیں، جو کہ انفال الجبال یعنی جسامت میں پہاڑ جیسے بڑے ہوتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ آپ اپنے گھر میں، اپنے بیڈ روم میں یا اپنے ڈرائنگ روم میں یا اپنے آفس میں اکیلے نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوئے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ خود اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ اصل میں آپ کے پیچھے اور دائیں بائیں پہاڑوں جیسے بڑے بڑے فرشتے بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ فرشتے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اب جب آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ آپ اتنے زیادہ فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو امید ہے کہ آپ نماز میں جلدی نہیں کریں گے اور الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کے خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے، سنجیدگی کے ساتھ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آپ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنے خالق و مالک یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اور یہی نہیں، آپ کے ارد گرد اور پیچھے بھی ملائکہ آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ اور اکیلے نماز پڑھنے کی بھی اپنی ایک خاصیت اور اپنی خوبصورتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ پڑھی گئی ایک نماز انفرادی طور پر پڑھی جانے والی 25 نمازوں کے برابر ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ویران و بیاباں جگہ پر جو نماز پڑھی جائے اس کا ثواب 50 گنا ہے، یعنی اس کا اجر 50 نمازوں کے برابر ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز سے بھی ڈبل اجر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس چرواہے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جو پہاڑوں میں اکیلا ہے اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور وہ اذان دیتا ہے اور اکیلے نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو کہ کیسے میرے ڈر سے اس ویران جگہ پر بھی اذان دی اور نماز پڑھی، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کیا اور اس کو جنت میں داخل کیا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے ماشاءاللہ، صرف اور صرف اس بندے کے خلوص کی وجہ سے کہ بندہ تنہا جگہ پر بھی، باقی دنیا سے دور بیاباں جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا تو انشاءاللہ اگلی بار جب کبھی آپ ہائیکنگ کے لیے جائیں تو ضرور اذان دے کر نماز پڑھیں اگر نماز کا وقت ہو جائے۔ یہ بہت ہی زبردست احساس ہے، اور اس ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ جو کہ پہاڑوں پر یا شہر سے باہر بھی بالکل اکیلی جگہ پر اکیلا ہے اور نماز کے وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور نماز کے خوبصورت فرض کو انجام دیتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔
اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کی بجائے اپنے شہر یا علاقے سے باہر کہیں دور چلے جائیں زیادہ ثواب کمانے کے چکر میں، بلکہ اگر آپ پہلے سے ہی کہیں دور گئے ہوئے ہیں اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اس موقع کا بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہرگز نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے کے لیے پہاڑوں پر چلے جاؤ، بلکہ جو شخص پہلے سے کسی ویران جگہ پر موجود ہے اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اذان دیتا ہے، تو اس کو جو اجر و ثواب ملتا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اس بات کی بھی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ جب آپ کبھی کسی لمبے سفر پر نکلتے ہیں اور رستے میں رک کر نماز پڑھتے ہیں، جب نماز کا وقت رستے میں آ جائے تو آپ کا خلوص اور آپ کی نیت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ملائکہ کے سامنے آپ کے لیے مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں اور آپ کے لیے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔